پورے شہر میں آپ جا کر دیکھ لیں، کراچی کی تعمیر و ترقی کا جو سنہرا دور ہے، یا تو عبدالستار افغانی صاحب ہیں یا رحمت اللہ خان صاحب. نہ کرپشن کا کوئی الزام، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کام نہیں کیا. بدترین مخالف بھی کہلوا دیں کسی سے، کوئی کہے کہ رحمت اللہ خان صاحب نے کام نہیں کیا یا انہوں نے بے ایمانی کی ہے. وہ اکیلے نہیں تھے، پوری ٹیم تھی. جب نعمت اللہ خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کی اس کراچی کی، تو جماعت اسلامی نے پوری ٹیم ان کو فراہم کی تھی. ایجوکیشن جب اس میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، پانی میں، ہر طرح کی چیزوں کے لیے پوری ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی میں وہ ٹیم رکھتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں بالکل چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سارے پولیٹیکل ورکر جو نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کسی کے ساتھ جو وابستہ ہیں، سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں گے تو سوائے جماعت اسلامی اور ترازو کی ان کی کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ اگر کراچی کا مستقبل وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ سب تو آزمائے جا چکے ہیں. جن پارٹیوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے کراچی کے لوگوں نے کراچی کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کراچی دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر اس کا جو حال ہوگا وہ ہمارے سامنے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس پوری تحریک کا بھی آپ حصہ بنیں. کراچی کے حقوق کی یہ تحریک عبادت سمجھ کے کہ لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہونی چاہیے. ہماری آبادی نہیں گنی گئی تو ہمارے وسائل کیا ہوں گے، ہماری نمائندگی کیا ہوگی. اس حوالے سے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اس پوری تحریک میں بھی سپورٹ کریں، اور ساتھ ساتھ جب انتخابات ہوں تو اس میں بھی آپ جو ہے جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ستارے توڑ کر لا دیں گے آپ کے لیے، لیکن ہم آپ کی پریشانی میں پریشان ہوں گے، آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ کام کریں گے جو آپ کی توقع سے زیادہ ہوگا. ہم اپنے اختیارات سے زیادہ جد و جہد کریں گے آپ کے کام کے لیے انشاءاللہ. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ میں وہ خواب آپ کو دکھا دوں کہ جو کبھی پورے نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو جماعت کی پوری ٹیم مل کر آپ کو ڈیولپ کرے گی. آپ کی بستیوں کو، آپ کے علاقوں کو انشاءاللہ بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے. بس یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے، اور یہ شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم 54% ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب یہ اسٹیل مل کو آپ دیکھ لیجیے. آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ہر حکومت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. کسی نے کرپشن اور لوٹ مار کی، کسی نے اس کی گیس بند کر دی، کسی نے نواز شریف صاحب کے دور میں اس کی گیس بند کی گئی. پھر 3.5 سال پی ٹی آئی وعدے کر کے آئی تھی کہ ہم اس کو چلائیں گے، نہیں چلایا. ملازموں کو فارغ کر دیا. کتنے گھروں کے چولہے بند ہوئے، کتنے لوگوں نے بیمار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چلایا بھی نہیں، اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا. تو دعوے کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اعلانات کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بتائیں نا وہ کون سی رکاوٹیں تھیں جو پاکستان کے اسٹریٹجک جو ہے ایسٹ کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کو انہوں نے مجبور کیا. کون سا امریکی دباؤ تھا اور کون سا رشین دباؤ تھا؟ پبلک کے خلاف جو فیصلے کیے گئے ہیں. ظاہر آئی ایم ایف کی غلامی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرو، اور کوئی نہیں تھا. یہ غلامی تو سب اختیار کر رہے ہیں. کوئی بگ نو نہیں کہتا، کوئی آ کر ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوتا. ہر ایک اپنی مجبوریاں بیان کر دیتا ہے. تو یہ مجبوریاں تو ہمیشہ رہیں گی. کسی کو تو اسٹینڈ لینا پڑے گا نا، اور اس وقت اسٹینڈ لینا پڑے گا جب اس کے پاس اقتدار ہو. بعد میں جا کر بین کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسٹیل مل میں اگر پراپر انویسٹمنٹ ہو جائے تو یہ مل جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی بھی انہانس ہو سکتی ہے. یہ پاکستان میں جو اس وقت ضرورت ہے ہماری اسٹیل کی، اس کو بڑی حد تک پورا کر سکتی ہے. اتنا کرائسس ہے، اتنا مہنگا اسٹیل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بڑے بڑے مافیاز ہیں، جس طرح چینی مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، اسٹیل مافیا ہے. یہ مافیا اس اسٹریٹجک ایسٹ کو نہیں پنپنے دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اس حکومت سے کرتے ہیں. دوبارہ آ گئے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کرو. اب پیپلز پارٹی کرے جو رو رہی تھی، اب تو سب کی مل کر حکومت ہے، اس کو بحال کرے اس کی مل کو. ہماری معیشت تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کا جب افتتاح کیا تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے انسانیت کو کچھ نہیں دیا ہے. ہم اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ قائم کریں گے. وہ بالکل اس کے اوپر فرم تھے. اس وقت یہ بات کہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ ابھی نوزائیدہ مملکت ہے اور دنیا میں تو مغرب کا ہی سکہ چلتا ہے. ہم کیسے ان کے نظام کے علاوہ چلتے؟ جس طرح آج کل حکمران کہتے ہیں کہ FATF پر پابندیاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری معیشت، IMF سے اس لیے قرضہ لینا ضروری ہے، ان کے پروگرام میں اس لیے جانا ضروری ہے کہ قرضہ بھی ملے گا اور ان کے پروگرام میں جانے سے پوری دنیا سے ہمیں سہولتیں بھی ملیں گی، ورنہ ہمیں یہ برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. لیکن قائد اعظم نے تو گوانگے دور یہ بات کہی
لیکن آپ یہ دیکھیں سود سے پاک معیشت آج بھی قائم نہیں ہو سکی. جماعت اسلامی 30-35 سال سے مسلسل عدالتوں میں ہے کہ پاکستان میں سود سے پاک معیشت ہونی چاہیے. ابھی بھی وفاقی شرعی عدالت اس میں ہم نے کیس کیا ہوا ہے اور 26 رمضان کو اس کا فیصلہ آنا ہے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت اگر یہ فیصلہ دے تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے, پہلے بھی اسی طرح سے فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 90 کی دہائی کی, وہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ ہم تو سود کو ختم نہیں کر سکتے. پھر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ سود الگ ہے, ربا الگ ہے, اور اس طرح ہمیں مسلط کر کے رکھا. اور پھر جن لوگوں نے یعنی وہ چلے گئے, پھر اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں. ابھی آخری حکومت پی ٹی آئی کی تھی, انہوں نے بہت کہا کہ ہم مدینے کی اسلامی ریاست قائم کریں گے. اسلامی ریاست میں تو سود کو باطل قرار دے دیا گیا تھا. چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی براہ راست آپ کے پاس ابھی وہ لوگ موجود نہیں تھے جو اس کام کو کر سکیں, لیکن آپ کی ڈائریکشن تو نظر آتی. ابھی پچھلی جو حکومت گئی ہے اس کی جاتے جاتے اسٹیٹ بینک نے 2.5% سود کا اضافہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیش رفت اس حوالے سے نہیں تھی کہ معیشت کو سود سے پاک کیا جائے, جبکہ قرآن یہ بات بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ جو سود کا کام نہیں چھوڑتے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ان کے لیے. اللہ اور رسول سے جنگ کا کوئی تصور کر سکتا ہے, لیکن پاکستان میں یہ نظام معیشت نہ صرف یہ کہ چل رہا ہے بلکہ بدترین دور سے گزر رہا ہے.